پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے کربلا کا واقعہ، یزید کا خط ولید کے نام۔ پیارے دوستو، یزید کی پوری داستان اور کس طرح حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے کی کوشش کی اور وہاں پہ لوگوں کو ورغلایا، اور کس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ قتل کرنے کا مشورہ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا لوگوں کو مشورہ دیا۔ پیارے دوستو، آئیں آپ سنیں اس کا پورا واقعہ۔ پیارے دوستو، یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کریں۔ پیارے دوستو، اور ان کو ان معاملے پر مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس کی حکم کی تکمیل کس طرح کریں۔ پیارے دوستو، مراد بن حکم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہے، اس کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی۔ مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، مراد بے مراد تھا، اس کے مشورہ یہ تھا۔ پیارے دوستو، ولید نے اسی وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر معاویہ ولید کا حکم پہنچا دی۔ پیارے دوستو، دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا تو نہیں ہے، اس وقت تو ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچاتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا، ایک کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی مدد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے، وہاں مراد بھی موجود تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید و مراد کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے ناراضگی تھی، اب آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا سارا قصہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی وفات کا اظہار غم اور افسوس کیا، اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لیں۔ پیارے دوستوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت الخلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک
ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کا اجازت دے دی، مگر مراد نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ پیارے دوستوں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ شہید کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مراد کو سخت جواب دیا کہ تم کون ہے؟ ہوتا ہے کہ جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مراد نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ قیامت کے روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے یزید کی چالیں اور حضرت حسین علیہ السلام کو مجبور کرنے کا طریقہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔